العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، ابھی جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایذائے بنی اسرائیل کے موضوع پر مشتمل ہے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر جہت اور ہر طریقے سے آزمایا، ستایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر موقع پر مدد فرمائی اور دستگیری فرمائی. یہ حدیث پاک بھی کچھ اسی طرح کی ہے، گرچہ حدیث قدر طویل ہے. ہم آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما تستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة وإن الله أراد أن يبرئه فخلى يوما وحده ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فوأوه عريانا أحسن ما خلق الله وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه واتفق بالحجر ضربا فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5 متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت شرمیلے اور سخت پردے کا اہتمام رکھنے والے آدمی تھے. ان پر شرم و حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ پورے بدن کو ہر وقت ڈھانپے رہتے تھے اور ان کے جسم کی کھال کا کوئی بھی حصہ نہ دکھائی دیتا تھا. ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان کو ایذا اور رنج پہنچانا چاہا تو انہوں نے مشورہ کر دیا کہ موسیٰ اپنے جسم کو اس قدر احتیاط اور اہتمام کے ساتھ اس لیے ڈھانپے رہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کوئی عائب ہے، یا تو برس کوڑ ہے، یا کہ ان کے خصیے پھولے ہوئے ہیں. جب یہ بات پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عائب موسیٰ علیہ السلام پر لگایا جا رہا ہے اس سے ان کو محفوظ و مامون رکھے اور ان کی بے عیبی کو ظاہر و ثابت کرے. چنانچہ ایک دن جب کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پوشیدہ جگہ نہانے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے تو وہ پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھاگا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو نہایت حیرانی اور اضطراب اور بے چینی کے عالم میں اس پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے، ارے پتھر میرے کپڑے دے، یہاں تک کہ یا ثوب حجر یا ثوب حجر، یہاں تک کہ آگے آگے پتھر اور اس کے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہجوم تک پہنچ گئے. ہجوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا برہنہ جسم دیکھا تو ان کو خدا کے مخلوق میں ایک بہترین اور بے عیب جسم کا انسان پایا. تب انہوں نے بیک آواز کہا کہ خدا کی قسم موسیٰ کا بدن کسی بھی عیب اور نقصان سے پاک و مبرہ ہے. قالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر
حضرت موسیٰ علیہ نے پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کیا. تفیق بالحجر ضربا، خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پہ نشان پڑ گئے، 3 نشان یا 4 نشان یا 5 نشان. یہ حدیث پاک ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے. البتہ اس حدیث پاک سے متعلق بہت سے باتیں ہیں، اور مختصر ہم آپ کو انشاءاللہ سنا دیتے ہیں، عرض کر دیتے ہیں. دیکھیے لفظ حیین ہے، دوسری یا پر تشدید یا پہلی پر مستحین کے معنی ہے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ شرم حیا والے. اور ستیرن سین پر زبر ہے جیسے فقیرن کے وزن پر. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ لفظ سین کے کسرے اور تام مشددہ کے ساتھ ہے. یہ ساتر میں مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی باپردہ تھے. اسی پردے اور حیا کی وجہ سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے ساتھ برہنہ ہو کر اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے. بس یہ تھا. ادھر اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ انبیاء کرام کو اس نے کامل رجال بنایا ہے، تو ہر جسمانی قبیح عیب اور شکل سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں. اور ایک لفظ آیا ادرتن، حمزہ پر ضمہ، یعنی الف جو ہے اس پر ضمہ، اور دال ساکن ادر، یا پھر را پر زبر ادرتن. اس کے معنی آتے ہیں خصتین میں پھولنے کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ادرتن کہتے ہیں. اور قوم نے اسی کا الزام لگایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی الزام سے پاک کرنا چاہ رہے تھے، جو حدیث پاک میں پیش کیا گیا ہے. بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سخت اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے، اس کا اندازہ تقریباً ہر عالم، ہر انسان جانتا ہے. اور اس حدیث پاک سے اشارہ بھی مل رہا ہے. اس کا اندازہ اس حدیث میں مذکور واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ بت پرستی کی فرمائش، گوسالہ پرستی میں انہماک، قبول تورات سے انکار، ارض مقدس میں داخلے سے انکار، اور من سلوہ پر ناسپاسی، حتیٰ کہ ان کی ذات پر بہتان ترازی اور تہمت تراشی ایسی کون سی قولی یا فعلی ایذا تھی جو ان کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملی ہو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولو العزمی اور ان کے صبر و ضبط کا کمال تھا کہ وہ اپنی قوم کی ہر ایذا کو برداشت کرتے اور اپنے خدا کی طرف سے رشد و ہدایت کے پیغام میں انہماک کے جذبے عمل کو سرد نہیں پڑنے دیتے تھے. اور یہ ان کے خدا کا ان پر بڑا انعام تھا کہ ہر مرحلے پر اس نکمی اور پست قوم کے مقابلے پر ان کو سرخروئی اور عزت حاصل ہوئی. جب بدبخت قوم کے لوگوں نے ان کے وصف حیا اور شرم کی تحسین و تقلید کے بجائے ان کی ذات کو عیبدار بنانے کا بیڑا اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ اپنے جسم کو جو اتنا زیادہ چھپاتے ہیں اور اپنے بدن کے ان حصوں پر نگاہ نہیں پڑنے دیتے جو ستر میں شامل نہیں ہیں، یہاں تک کہ سب کے نظروں سے چھپ کر تنہائی میں نہاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حصے جسم پر برس کے داغ ہیں یا ان کے خصیے پھول گئے ہیں. یہ قوم نے الزام لگایا، یا کوئی اسی قسم کا خراب مرض ان کو لاحق ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کے بے عیب اور باوجاہت بدن کا عام مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کو دیکھ لیں اور ایک رسوا کن شہرت کی قلعی کھل جائے. اس طرح پتھر کا کپڑا لے کر بھاگنے کا واقعہ پیش آیا جس کا حدیث میں ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا بچوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت اور دینی خدمت کی راہ میں سرگرم عمل رہنے والے ہر برگزیدہ بندوں کو یا ہر برگزیدہ بندے کو ہر اس عیب اور نقصان سے آخرکار بری اور پاک ثابت کر دیتا ہے جو ان کے مخالف اور نادان لوگ ان کی طرف منسوب کر کے ان کو متہم کرتے ہیں. دیکھیے شراح نے بڑی عجیب اور پیاری بات لکھی
کہ دین کا کام کرنے والے یا لوگوں کے لیے رفائی اور بھلائی کا کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، گرچہ وہ بعض لوگوں کی طرف سے حسدن اور عنادن مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن ایک مرحلے کے بعد ان کے اخلاص اور للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے جیسے اللہ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کرتا ہے تاکہ وہ عام لوگوں کی نگاہ میں معزز و مکرم ہوں اور ان کے شخصی وجاہت، الزامات اور اتہامات کے گرد و غبار سے پاک اور صاف ہو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو آپ نے سنی، اور آپ کے پتھر کو مارنے کی وجہ پر بھی محدثین نے کافی کچھ لکھا ہے۔ یعنی جب وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تو ان پر اس اچانک واقعے کا ایسا اثر پڑا کہ وہ غصے میں جھنجھلا کر پتھر پر لاٹھی کے وار کرنے لگے۔ غصہ بہرحال انسانی فطرت ہے، اور حضرت موسیٰ کو اس وقت غصہ آنا عین فطرت ہے، اور جب بھی ان کی لاٹھی پتھر پر پڑتی اس پر ایک نشان پڑ جاتا، اور اس طرح جتنی بار انہوں نے لاٹھی ماری اتنے ہی اس پر نشانات پڑ گئے، جیسے حدیث پاک میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا۔ تو بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ اور غصے میں پتھر کے پیچھے بھاگے اور آخرکار وہ پتھر بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع کے سامنے جا کر ٹھہر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اس پتھر کو اٹھا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ پتھر ان کے ساتھ رہا، اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ تیہ کے میدان میں یعنی صحرائے سینا میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے پتھر پر اپنی لاٹھی سے ایک ضرب کیا بلکہ کئی ضربیں لگائیں، اور پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ کر اس خیال سے گھبرا اٹھے کہ کس بے آب و گیا میدان میں پانی کہاں سے پئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک پہاڑی چٹان پہ مارا، جس کے نتیجے میں فوراً 12 سوتے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس پہاڑی چٹان سے مراد وہی پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، اور جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ رکھ چھوڑا تھا۔ بہرحال حدیث سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے ثابت ہوئے، ایک تو بے جان پتھر کا حرکت میں آ جانا اور چلنے لگنا ایک، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے اس پتھر پر نشان پڑ جانا۔ نیز اس حدیث سے بچوں یہ بھی معلوم ہوا کہ پوشیدہ جگہ پر برہنہ بدن نہانا وقت کے اعتبار سے بعض مرتبہ جائز ہے، گرچہ ایسی جگہ نہاتے وقت بھی سطر ڈھانکنا افضل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا بچوں کہ مخالفین اور نادانوں کی ایذا انبیاء اور اولیاء اللہ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اس ایذا پر وہ صبر کرتے ہیں، تحمل کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اس حدیث پاک کا یہ مفہوم سامنے آیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک مختصر حدیث ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنائیں گے اور مختصر اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل اور سخت ترین بیماری کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوئے
اور ان کو صحت و عافیت نصیب ہوئی تو انہوں نے غسل صحت کیا، اور اسی غسل صحت کے دوران وہ برہنہ جسم نہا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر سونے کی ٹڈیاں برسنا شروع کی، اور وہ سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر یعنی دائیں بائیں گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ سونے کی ٹڈیوں میں ان کا یہ انہماک دیکھ کر ان کے پروردگار نے ان کو مخاطب کر کے کہا، ایوب جو چیز تم دیکھ رہے ہو، ایوب علم اکن اغنیتک، جو چیز تم دیکھ رہے ہو کیا ہم نے اس سے تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، جواب دیا کہ بے شک تیری عزت کی قسم، بعزتک، تیری عزت کی قسم تو نے مجھے اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن میں تیری نعمت کی کثرت اور تیری رحمت کی فراوانی سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کا مختصر تعارف یا اس کے مختصر تشریح یہ ہے، جس کو مختلف شرح حدیث نے آپ کے درج کی ہے، لکھی ہے، ہم آپ کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، برہنہ جسم نہا رہے تھے بغیر کپڑے کے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تہبند کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ تہبند پہنے ہوئے نہا رہے تھے۔ جیسے آج کل بعض لوگ، بلکہ اکثر کبھی چھوٹے سے لباس یعنی چڈی جسے کہتے ہیں اس پر، یا بعض لوگ تہبند پہنے نہاتے ہیں اور اوپر بنیان نہیں ہوتی، تو اس کو بھی برہنہ سے بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شرح نے حضرت ایوب علیہ السلام کے نہانے کو ایک توجہ یہ بھی کی ہے کہ ان کے بدن پر تہبند کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا، ایک یہ توجہ کی ہے۔ اس کی تائید آگے کی عبارت یحثی فی ثوبہ، یعنی سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے سے بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت کسی پوشیدہ جگہ پر بالکل برہنہ نہا رہے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوشیدہ جگہ پر بالکل برہنہ نہانے کا قصہ بھی مذکور ہوا، اور اس کے شرعی جواز میں کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے پروردگار سے شرم حیا کے خاطر پوشیدہ جگہ پر بھی نہاتے وقت ستر پوشی افضل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اچھا، ان ٹڈیوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھ رہے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ خر علی جراد من ذهب فجعل ایوب یحثی فی ثوبہ، کہ اپنے کپڑے میں سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھ رہے تھے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام برستی ہوئی سونے کی ٹڈیوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر یا دونوں ہاتھ سے بھر کر انہیں تہمن میں سمیٹے جا رہے تھے جو انہوں نے نہانے کے لیے باندھ رکھا تھا۔ کپڑے سے مراد پوشاک ہے جو انہوں نے نہانے کے بعد پہنی ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہو جو انہوں نے اس وقت تک نہ پہنا ہو بلکہ ان کے قریب ہی رکھا ہوا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا مذکورہ خطاب اظہار ناراضگی اور عتاب کے طور پر نہیں تھا، اظہار ناراضگی اور عتاب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اظہار شفقت اور اظہار محبت کے طور پر تھا۔ جب میں نے تمہارے گھر میں اتنا زیادہ سونا برسا دیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہارے گھر اتنا سونا برسا دیا اور تمہیں مالا مال کر دیا، تو کیا ضروری ہے کہ تم ان ٹڈیوں کو اٹھا کر اپنے کپڑے میں رکھو؟ یعنی جب میں نے از خود تمہیں اتنا مالدار کر دیا ہوں تو ان ٹڈیوں کو لے کے جمع کرنے کی تمہیں کیا ضرورت آن پڑی؟ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر جواب دیا کہ اللہ، بے شک تو نے مجھے اس قدر مالا مال کر دیا ہے اور میرے گھر میں اتنا سونا بھر دیا ہے کہ میں ان ٹڈیوں کو جمع کرنے اور ان کو اٹھا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتا، لیکن تیری بارگاہ میں اپنی عجز و احتیاج کے اظہار کے لیے، تیری بارگاہ میں
اپنے عجز و احتیاج کے اظہار کے لیے میں تیری رحمتوں کی مزید طلب سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ خواہ تو مجھے کتنا ہی مالا مال کر دے اور مجھ پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی کتنی ہی بارش کر دے، لیکن میں تیری ذات سے، تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ان ٹڈیوں کا اٹھانے میں انہماک اور دلچسپی رکھنا ان کے حرص اور طمع اور دولت میں اضافے کی خواہش کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے مستفید ہونے اور تشکر و امتنان کی بنا پر تھا۔ پتہ ہی چلا بچوں اس حدیث پاک کی روح سے کہ جائز مال اور دولت میں اضافے کی حرص اس شخص کے حق میں روا ہے جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ اس مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہوگی، اور اس کو انہی مقاصد و مصارف میں خرچ کیا جائے گا جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے بچوں کہ مال کمانا اور مال کمانے کی خواہش رکھنا یہ بری بات نہیں ہے، اور یہ اخلاص کے منافی بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کو جائز اور حلال طریقوں سے کماتا رہے، لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھے، اور جس قدر بھی حلال طریقے میسر ہو سکتے ہوں، جتنے زیادہ ہو سکتے ہوں، انسان کو اس کمانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسباب، جائز اسباب کو اختیار کر کے حلال اور پاکیزہ روزی کمائی جا سکتی ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بہت مالدار تھے، اللہ نے فراوانی سے نوازا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمت اور رحمت کو لینے کے لیے اس قدر بیتاب رہا کرتے تھے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہو رہا اور معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو جائز اور پاکیزہ اور حلال طریقوں سے مال کے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ کوئی آپ کے بری صفت نہیں ہے اور نہ کوئی شریعت میں ممنوع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حلال اور جائز روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان، ہر مومن کے مال و منال میں اور اس کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جائز اور حلال طریقے زیادہ سے زیادہ مہیا کرے کہ وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ہم اس حدیث پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.